السلام علیکم۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ایک مسلم امت کا مسئلہ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان اتنے مر چکے ہیں اندر سے، اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ ایکشن لینے کو اور کچھ سٹانس لینے کو ڈرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوف ایسا پیدا ہو گیا، اور اس بات کی دلیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں صاف پتہ لگتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جس ٹائم کفار جو ہے مسلمانوں کو کھانے کے نوالے کی طرح کھائیں گے۔ تو صحابہ اس بات پہ حیران ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلم اتنی کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ وہ اس سے اب سے بھی زیادہ کی تعداد میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر یا رسول اللہ وسلم ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری وہن ہے۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بیماری کے بارے میں وضاحت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دو الفاظ میں کلیئرلی اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ وہ بیماری جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں جو آئے گی وہ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت۔ جب یہ مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے گی تو کفار کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خوف اور دبدبہ نکال لیں گے، مینس کفار جو ہے مسلمانوں سے نہیں ڈریں گے۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمان جو ہیں اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کفار جو ہے ان کو کھانے کے نوالے کی طرح ہی کھاتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فلسطین کا مسئلہ ہے یا وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلم امت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو اگر اس لینڈ کا ایریا کی امپورٹنس کا پتہ لگ جائے۔ فرسٹ آف آل آپ کو تو پہلے مسلمانوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ فلسطین جیوگرافیکلی اسرائیل کو آپ دیکھیں تو اسرائیل سراؤنڈڈ بائی مسلم کنٹریز ہے، مینز ایک طرف سے سیریا، ایک طرف سے لبنان ہے، فلسطین خود ہے، اور فلسطین ڈسٹریبیوٹڈ اٹ سیلف ہے، مینز اس کا ویسٹ بینک ایک الگ کانسیپٹ پہ ہے، الفلاح گروپ جو لڑنا نہیں چاہتا ان اسرائیلیوں کے ساتھ، اور دوسری طرف سے حماس جو غزہ کی طرف ہے، وہ جو ہے اس موٹیوز میں ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، اور دوسری طرف ایجپٹ بھی ہے۔ تو یہ سارے سیناریوز کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ہیوی کلاؤڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، جو بہت شرم کی بات ہے۔ آپ اگر اسرائیل کی جیوگرافیکلی اس کے میپ کو اور اس کے ایریا کو دیکھیں تو وہ کراچی سے بھی چھوٹا ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود وہ اتنی زیادہ انفلوئنس پیدا کر چکا ہے اپنا، اور دنیا میں مسلمان اتنے مر چکے ہیں کہ اس کے اتنی زیادہ سراؤنڈنگ کرتے ہوئے بھی اس کو کچھ ایکشن لینے سے قاصر ہیں۔ دوسرا، آپ اگر اس ایریا کی امپورٹنس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایریا فلسطین کا ہے یہ انبیاء کا لینڈ ہے، مینس لینڈ آف پروفٹس۔ اس کا سارا احاطہ جو ہے، جو دماسکس اور جو مسجد الاقصیٰ کا جو سارا احاطہ ہے، اس پہ کوئی 5 انگلیوں کے گیپ سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنی مبارک جگہ ہے، سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مبارک ہونے کا بتایا بھی ہے۔ سبحان الذی سے جو سورہ شروع ہوتی ہے مبارک، اس میں اس لینڈ کی مبارک ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا سارا جو ہے واقعہ ہے وہ بھی مسجد الاقصیٰ کا ہے۔ ساری جو سب سے گریٹسٹ میٹنگ دنیا میں ایور ہوئی ہے وہ انبیاء کی، جس میں سارے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا پریئر میں۔ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے وہ سارے اس مقام پر آئے تھے مسجد الاقصیٰ میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، جس میں فرشتے بھی شامل تھے، فجر کی نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو لیڈ کرتے ہوئے وہ نماز پڑھائی۔
تو وہ بھی اس مسجد اقصیٰ پہ ہو گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیسی جگہ ہے۔ سیکنڈلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے اس ایریے کے قریب ہی آتی ہے۔ سیکنڈلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جو ہے اسی ایریے میں ہوئی ہے، اس فلسطین کے ایریے میں۔ اس کے بعد یہ اس ایریے کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت بھی اسی ایریے میں کی ہے۔ تو اس سارے انبیاء کی ہسٹری سے ہمیں اس لینڈ کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے۔ اور قیامت بھی جو ہے آ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، آ کے انہی یہودیوں سے آ کے لڑائی بھی اسی مقام پہ ہونی ہے۔ یہ ساری چیزیں پری ڈسٹنٹ ہے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آخری ایام میں جب مسلمان ان یہودیوں کو، ان کفار کو جب ان سے جنگ کریں گے، جب یہ ہار جائیں گے جنگ، تو یہ چھپنے لگیں گے مسلمانوں سے، اور جب یہ چھپیں گے تو یہ درختوں کو اور کور لیں گے، اور درختوں کی کور اور دیواروں کی کور لیں گے، اور جب یہ کورنگ لیں گے تو اس ٹائم یہ دیواریں اور یہ درخت گواہی دیں گے کہ اے مسلمان اس مقام پر آؤ، یہاں یہ یہودی اور کافر چھپا، اس ملعون کو آ کے یہاں پہ مارو۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ تو ہو کے رہے گی۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن کب ہو کے رہے گا اور کس سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے؟ جن سے یہ کام لیں گے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جن سے یہ کام نہیں لیں گے اور جن کے پاس یہ پاور آج کل دنیا میں ہے، چاہے وہ ترکی ہو جائے، پاکستان ہو جائے، سعودی عرب ہو جائے، جن کے پاس اکنامی کے پاور ہاؤس ہے سعودیہ، اور اس کے بعد پھر یو اے ای، دبئی، یہ سارے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس لاتعداد پیسہ ہے، اور آرمی ترکی وغیرہ باقی مسلمانوں کی بھی کم نہیں ہے۔ اگر یہ ایک یونٹی سے، ایک اتحاد سے اگر آ کے کھڑے ہوں تو ان کی امریکہ، یو ایس، یہ سب کچھ نہیں چلیں گے آگے مسلمانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی پاور دی ہے بائی ریلیجن، اگر فیتھ اگر مضبوط ہو جائے تو وہ بدر کے مقام پہ بھی صرف 313 مسلمان تھے جنہوں نے اتنی بڑے لشکر کو آ کے مارا تھا۔ ہاں ان کے ساتھ مدد اللہ کی آئی تھی، فرشتے نازل ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ نے تب بھیجے تھے کیونکہ ان کی ایمان اتنا تھا کہ وہ اتنی تعداد میں بھی یہ اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں وکٹری دیں گے، اور اللہ نے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا۔ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تو دنیا میں آ کے رہے گا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ایسے تو ہوگا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پیچھے کبھی رہے گا۔ یہ تو دین حق ہے، اور حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو کے رہے گا۔ قرآن کی آیات ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ختم ہونے والا ہے، باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے جو اس ٹائم پہ غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی وہاں کی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہ ہم اتنا سو کیسے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں، میچوں کی بات کرتے ہیں، اور اس سچویشن میں کہ پاکستان میچ جیتے گا نہیں جیتے گا، مطلب کم آن، آپ اتنے ڈیڈ کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ اتنے زیادہ مر کیسے سکتے ہو؟ مجھے یہ سمجھا دو۔ مجھے یہ چیز جب میں آج کل دیکھ رہا ہوں تو مجھے حیرانی ہے۔ ہاں آپ کا انٹرسٹ تھا گیم میں وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ سچویشن کو دیکھو۔ فلسطین کا مسئلہ پوری مسلم امت کا مسئلہ، اور اس کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھے، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس مسلمانوں کے لیے سٹیپ لے، چاہے وہ فورس سے ہو یا جس طرح بھی ہو سے ہو۔